السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بے گناہ کی تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ نے۔ چند روز بعد امینہ بیگم کو یہ احساس ہوا کہ اس کے اندیشے بے بنیاد تھے۔ فیصل کے گھر والوں میں سے کسی نے آ کر یہ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ویسے اس نے حفظ متقدم کے طور پر کسی غیر متعلقہ شخص سے ماریا کے سسرال تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ وہ لوگ گھر سے نکل کر کہاں پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہیں، لیکن جب ادھر سے کوئی منفی یا مثبت رد عمل سامنے نہ آیا تو اس نے بھی اپنی تشویش بھری سرگرمیوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک معاون معاملہ یہ ہوا کہ اس کے کرایہ داروں کو نیا گھر ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہونے لگا۔ چنانچہ فیصل اور ماریا کا امینہ بیگم کے ہاں قیام طویل پکڑتا چلا گیا۔ سب کچھ امن و امان سے چل رہا تھا کہ اندرون خانہ ایک طوفان دھیرے دھیرے سر اٹھانے لگا۔ امینہ بیگم کے خدشات خالصتاً بیرونی تھے، مگر جب دونوں دامادوں میں نوک جھونک کا آغاز ہوا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ نوک جھونک بڑھتی چلی گئی اور پھر اس تنازع کی آوازیں فلیٹ نمبر 402 سے باہر بھی سنائی دینے لگیں۔ یہ چپکلشی سلسلہ اتنی تیزی سے آگے بڑھا کہ ایک روز دونوں ہمزولف بلڈنگ کے باہر دستوں گریباں پائے گئے تھے۔ یہ نظارہ میں نے اپنے آفس کی کھڑکی میں سے دیکھا تھا۔ اس زبردست دنگا مشتی میں فیصل نے عمران کو میلے کپڑے کی طرح بڑی بے دردی سے دھو ڈالا تھا۔ اس کے بعد کی صورتحال میں بیان کر چکا ہوں۔ اگلے روز امینہ بیگم میرے چیمبر میں موجود تھی۔ اسے یہاں تک پہنچانے میں غالباً مشتاق ہی کا ہاتھ تھا۔ وہ مجھے گزشتہ روز ہی اس کی یقینی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بآہستگی بیٹھ گئی، پھر چاروں جانب نظر دوڑا کر میرے چیمبر کا جائزہ لینے لگی، جیسے یہ اطمینان کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ مشتاق کے مشورے کو مان کر اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ میں اس دوران میں بغور اسے دیکھتا رہا۔ امینہ بیگم کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ قد مناسب، بدن متناسب اور رنگ گورا۔ اس کی صحت تسلی بخش تھی۔ اس عمر میں عموماً عورتوں کی ایسی صحت باقی نہیں رہتی۔ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ میرا یہ اندازہ حالیہ تھا۔ وہ اپنی جوانی میں کس قدر حسین و جمیل رہی ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اس سے کہا، امینہ بیگم، میرے آفس میں کام کرنے والے ایک شخص نے گزشتہ روز مجھے آپ کی آمد کے مقصد کے بارے میں مختصراً بتایا تھا، لیکن ظاہر ہے تفصیل تو آپ ہی کو بیان کرنا ہوگی۔ سنبھال لیا، پھر منتظر سوالیہ نظر سے امینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، مشتاق بھلا آدمی ہے۔ اس نے مجھے آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں بتایا ہے اور اس بات کا بھی یقین دلایا ہے کہ آپ مجھے مشکل کی اس گھڑی سے نکال لیں گے۔ میں تو عجیب سی آزمائش میں ڈال دی گئی ہوں، پتہ نہیں یہ کیسا امتحان ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مجھ سے زیادہ میری دونوں بیٹیاں عذاب میں آئی ہوئی ہیں۔ فیصل کی موت نے جہاں ماریا کو بیوہ کیا ہے، وہاں عمران کی گرفتاری نے رابعہ کے مستقبل کی راہیں تاریک کر دی ہیں۔ میں مانتی ہوں عمران اور فیصل میں بڑی رنجشیں پل رہی تھیں، لیکن میں عمران کی فطرت اور عادت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ لڑائی بڑھائی تو شاید کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، مگر کسی انسان کی جان لینا اس کے بس کی بات نہیں۔ میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ فیصل کو عمران نے قتل کیا ہے، لیکن پولیس عمران پر ایسے ہی الزام لگا رہی ہے۔ دیکھیں امینہ بیگم، اس کے خاموش ہونے پر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پولیس نے اگر آپ کے چھوٹے داماد کو بڑے داماد کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے تو اس عمل کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی ہوگی۔ آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گی؟ میری اب تک کی معلومات کے مطابق عمران کی گرفتاری میں سب سے بڑا ہاتھ اسلم نامی ایک شخص کا ہے۔ وہ اس وقت فیصل کے ساتھ تھا جب فیصل پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اسلم نے قاتل کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ بڑی حد تک عمران پر فٹ بیٹھتا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد اسلم نے فیصل کے والدین سے رابطہ کیا اور انہیں صورتحال کی سنگینی کے بارے میں بتایا۔ حلیے کے حوالے سے فیصل کے والدین کا شک
سیدھا عمران کی طرف گیا۔ لہٰذا ان کی نشاندہی پر پولیس نے عمران کو فیصل کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ عمران بے گناہ ہے۔ اسے کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کے پاس میں اس لیے آئی ہوں کہ عمران کی وکالت کرتے ہوئے آپ اسے مصیبت سے نکالیں۔ آپ کو میری نازک پوزیشن کا تو احساس ہو ہی گیا ہوگا۔ یہ احساس تو مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب میں نے کچھ عرصہ پہلے ان دونوں کو اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر دستوں گریبان ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی عقبی جانب کھلنے والی کھڑکی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ تشویشناک صورتحال آگے چل کر ایسی ہولناک شکل اختیار کر لے گی۔ میں نے تھوڑی وقفہ دیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، میری معلومات کے مطابق فیصل اور عمران آپ ہی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ پھر ان کے باہمی تنازعات کے باعث فیصل اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دونوں دامادوں کے مابین کس نوعیت کے اختلافات تھے؟ کوئی جواب دینے کی بجائے امینہ بیگم متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں اس پر واضح کر دیا، امینہ بیگم، اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کے چھوٹے داماد عمران کو اس بھنور سے نکال لوں تو آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا، اور تعاون کا آغاز راست گوئی سے، لہٰذا سچ سچ بتائیں، وہ کون سے عوامل تھے جو فیصل اور عمران کے بیچ فساد جنم دینے کا باعث بنے؟ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ بتانے لگی، بیگ صاحب، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ دونوں بیٹیوں میں سے میرا دھیان زیادہ تر رابعہ پر ہے، اس لیے عمران بھی میرے زیادہ قریب ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہی شخص قریب ہوتا ہے جو قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فیصل نے کبھی ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، فطری طور پر فیصل کو میں نے عمران سے جیلس ہوتے ہی دیکھا تھا۔ فیصل ذرا ذرا سی بات کو اپنی انا اور خودداری کا مسئلہ بنا لیتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں بہنوں یعنی ماریہ اور رابعہ میں بھی تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ جب ایک چھت کے نیچے اور ایک چار دیواری کے اندر اس نوعیت کے صورتحال جنم لے لے تو پھر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ضرور سر اٹھانے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ یہی سب کچھ ہمارے گھر میں بھی ہو رہا تھا، جس کا ایک نظارہ چند روز پہلے آپ نے بھی اتفاق سے کر لیا تھا۔ میں جہاں تک سمجھ پائی ہوں، فیصل عمران کو دبانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اس روز بھی زیادتی کی ابتدا فیصل ہی کی طرف سے ہوئی تھی، اور زبانی گالم گلوچ کے علاوہ اس نے عمران کو اچھا خاصا زدو کوب بھی کر ڈالا تھا۔ آپ کی وضاحت اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے متملانہ انداز میں کہا۔ آپ کے پیش کردہ پس منظر میں عمران کی بڑی معقول صورت ابھر کر سامنے آتی ہے، لیکن دوسری جانب فیصل کا غصہ اور زیادتی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اسے عمران سے ایسی کون سی تکلیف تھی جو وہ آئے دن اس سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ آخر عمران بھی تو اسے کچھ نہ کچھ کہتا ہی ہوگا نا۔ میرا خیال ہے عمران فیصل کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اسے فیصل سے شدید نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب رابعہ تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران رابعہ سے شدید محبت کرتا ہے، مگر فیصل رابعہ کو جس نظر میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو امینہ بیگم چوک کر بولی، آپ کو اس معاملے کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق فیصل نظر کا اچھا انسان نہیں تھا، وہ رابعہ پر بری نگاہ ڈالتا تھا۔ رابعہ کی بنسبت عمران نے یہ بات جلدی محسوس کر لی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ واقعی فیصل کی نیت میں ٹیڑھ موجود تھی۔ جب عمران نے اس حوالے سے مجھے بتایا اور میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تو پتہ چلا وہ غلط نہیں تھا۔ رابعہ فیصل کو دولہا بھائی سمجھتی تھی، اور وہ اس کے لیے دل میں کسی اور ہی قسم کے جذبات اور ذہن میں کسی اور ہی نوعیت کی سوچ رکھتا تھا۔ اور اس روز بلڈنگ کے باہر جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی،
اس کا سبب بھی یہی معاملات تھے، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اس دن تو الٹا چور کوتوال کو پیٹے والا معاملہ ہو گیا۔ اس فتنے کی جڑ میں فیصل بیٹھا ہوا تھا، وہی اصل قصوروار تھا، لیکن بری طرح عمران کو مارا پیٹا گیا۔ اس رات میں نے فیصل کو کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، مجھے اچھی طرح یہ محسوس ہو گیا تھا کہ فیصل کو اپنے پاس ٹھہرا کر میں نے سنگین غلطی کی تھی۔ جب میں نے اس کی کوتاہیوں اور غلطیاں گنوائیں تو وہ الٹا مجھ پر گرجنے برسنے لگا۔ آپ کی اس دھمکی کا کیا نتیجہ مرامد ہوا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تیسرے دن ہی وہ ماریا اور کاشف کو لے کر کرائے کے فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ کہاں؟ گلستان جوہر میں۔ امینہ بیگم نے جواب دیا، یہ علاقہ ابھی آباد ہونا شروع ہوا ہے۔ اسے نسبتاً کم کرائے پر فلیٹ مل گیا تھا۔ وہاں رہائش اختیار کیے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور بے بسی سے بولی، یہ ہے تمام کہانی بیگ صاحب۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر امینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ عمران کو کسی اسلم نامی شخص کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ اس آدمی کے بارے میں اور کیا جانتی ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں جناب، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ سننے میں آیا ہے کہ اسلم بھی اسی دکان پر کام کرتا ہے جہاں فیصل ملازم تھا۔ اسلم کی رہائش بھی جوہر ہی کے علاقے میں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے فیصل کو کرائے کا گھر دلوانے میں اس نے بڑی مدد کی تھی۔ وقوع کی رات اسلم نامی یہ شخص بھی فیصل کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جوہر کی طرف جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے امینہ کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، یہی حالات تھے، وہ آہستگی سے بولی، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد دکھی لہجے میں کہا، بیگ صاحب، آپ میری نازک پوزیشن کا احساس کر سکتے ہیں۔ فیصل کے قتل کے بعد ماریا بیوہ ہو گئی ہے۔ اگر عمران کو کچھ ہو جاتا ہے تو رابعہ کی زندگی بھی جہنم کا نمونہ پیش کرے گی۔ عمران کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ کسی بھی طرح آپ عمران کو باعزت بری کروا دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ سراپا التجا بن گئی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عمران بے گناہ اور بے قصور ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس چکر میں پھنسایا گیا ہے۔ اگر عمران قتل کی اس رات میں ملوث نہیں تو میں اس کی رہائی کے لیے پورا زور لگا دوں گا۔ میں نے امینہ بیگم کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے بیگ صاحب، اس نے دعائیہ انداز میں کہا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، امینہ بیگم تسلی رکھیں کہ میں نے آپ کے چھوٹے داماد کا کیس لے لیا ہے۔ آپ اب مجھے اس کے کام کاج اور دیگر مصروفیات کے بارے میں بتائیں تاکہ میں کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر سکوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں کل کسی وقت تھانے جا کر عمران سے بھی ملاقات کروں گا۔ وہ اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ جب تک پولیس چالان کے ساتھ اسے عدالت پیش نہیں کر دیتی، عملی طور پر کوئی کارروائی ممکن نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ جی بیگ صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، تو پھر شروع ہو جائیں، میں نے قلم کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، اور وہ شروع ہو گئی۔ عمران جامعہ کلاتھ مارکیٹ میں کپڑے کی ایک بڑی دکان پر کام کرتا تھا۔ اس دکان کا مالک سیٹھ فضل کریم عمران کا بہت خیال رکھتا تھا، اور عمران کی شادی کے وقت بھی اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ عمران کو فضل کریم کے پاس کام کرتے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فضل کریم کے لیے انتہائی بھروسے کا آدمی تھا۔ اتوار کے دن فضل کریم کی دکان بند رہتی تھی، لہٰذا عمران کی بھی چھٹی ہوتی تھی۔ عمران نے اس چھٹی کو استعمال کرنے کا ایک سود مند طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ اتوار کے روز تقریباً تمام کاروباری مراکز بند رہا کرتے تھے۔ وہ اتوار کی صبح موسم کی مناسبت سے چلنے والے کپڑے کے 50-60 تھان ایک ٹیکسی میں ڈال کر طارق روڈ پہنچ جاتا تھا، پھر انہیں کھول کر شٹر ڈاؤن دکانوں کے سامنے لٹکا دیتا اور شام تک وہاں کاروبار کرتا۔ جو لوگ کراچی کے باسی ہیں اور چھٹی کے روز ان کا طارق روڈ کی طرف سے گزر
ہوا وہ ان فٹ پاتھ شاپس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ کپڑوں کے یہ تھان فضل کریم کی ملکیت تھے اور اس نے عمران کو یہ سہولت دے رکھی تھی کہ چھٹی کے روز وہ جتنا کپڑا بھی فروخت کرے گا اس کے پروفٹ کا نصف وہ عمران کو دے دے گا۔ اس طرح ایک دن کی محنت سے عمران کی اچھی خاصی ایکسٹرا آمدنی ہو جاتی تھی۔ طارق روڈ آنے اور جانے کے لیے اس نے ایک ٹیکسی والے کو مستقل لگوا رکھا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور صفدر علی کپڑے کے تھانوں کو چوتھے فلور تک چڑھانے اور اتارنے میں بھی اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ ان دونوں میں کافی عرصے سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی امینہ بیگم نے مجھے عمران، اس کے کاروبار فیصل اور فضل کریم وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ بتایا، جس میں سے نہایت ہی اہم باتوں کا ذکر میں عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کروں گا۔ میں نے امینہ بیگم کے ساتھ مزید 10-15 منٹ بات چیت کی۔ اس نے میری مطلوبہ فیس ادا کی اور میں نے اسے بھرپور تسلی دے کر اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ اگلے روز میں نے تھانے جا کر عمران سے ایک بھرپور ملاقات کر لی۔ عدالتی ریمانڈ پر جو شخص پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے اس سے ملنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے بعض ٹوٹکے آزمانا پڑتے ہیں۔ ایسے ٹوٹکوں کا میں اپنی کہانیوں میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، لہٰذا فی الحال اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ عمران کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک موٹا شخص تھا۔ اپنی وضاقتہ اور حرکات و سکنات سے وہ ایک سلجھو اور امن پسند شخص نظر آتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس روز فیصل کے ہاتھوں بری طرح پٹ گیا تھا۔ عمران نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس روز عمران کی زبانی جو معلومات مجھ تک پہنچی ان میں زیادہ تر باتیں وہی تھیں جو امینہ بیگم پہلے ہی مجھے بتا چکی تھی۔ تاہم عمران نے کچھ ایسے انکشافات بھی کیے جو اس کو بے گناہ ثابت کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ بس تھوڑا سا گراؤنڈ ورک کر کے چند شواہد جمع کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کام کے لیے میری نگاہ میں مشتاق سے اچھا آدمی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔